ناظرین، امریکہ کے قبضے کے بعد غزہ کیسا ہوگا؟ ٹرمپ نے AI ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ فائر بندی معاہدہ، اسرائیل اور حماس کا قیدیوں سے متعلق تبادلے پر دوبارہ اتفاق۔ اسرائیلی اپوزیشن رہنما نے غزہ کو 8 سال تک مصر کے زیر کنٹرول کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ ہم غزہ کی پٹی کو نہیں چلائیں گے، مصر کا اسرائیلی اپوزیشن کو کرارا جواب۔ غزہ میں خون جماتی سردی سے 6 نومولود جاں بحق ہو گئے۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو آئینہ دکھا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، امریکہ کے قبضے کے بعد غزہ کیسا ہوگا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے عنوان سے مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی متنازع ویڈیو جاری کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شیئر کی گئی متنازع AI ویڈیو غزہ کے مستقبل کے بارے میں ہے، جس میں انہوں نے غزہ کو امریکی طرز پر جدید شہر میں بدلنے کا تصور پیش کیا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں اور اسے مشرق وسطیٰ کا ریورا ساحلی تفریحی مقام بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگ کا شکار تباہ حال غزہ امریکی حکومت کے قابض ہونے کے بعد خوبصورت اور دلکش شہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ ویڈیو کے مطابق کھنڈر میں تبدیل غزہ میں ہر طرف سبزہ ہے، فلک بوس عمارتیں اور بازار موجود ہیں۔ نائٹ کلبز اور بیچ پارٹیوں کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ ویڈیو میں ٹرمپ کا ایک دیو قامت مجسمہ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ واضح طور پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ویڈیو میں ٹرمپ کے علاوہ ایلون مسک اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی نظر آ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ عارضی طور پر غزہ کے باشندوں کی منتقلی پر مشتمل ہوگا۔ نیتن یاہو نے اسے ایک کریٹو آئیڈیا قرار دیتے ہوئے شرط رکھی ہے کہ غزہ کے لوگ دہشت گردی سے توبہ کریں، تب ہی انہیں واپس آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور جس کو نیتن یاہو دہشت گردی کہتا ہے، وہ ان کا حق ہے، ان کا حق خود ارادیت ہے۔ ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زمین پر رہ سکیں، اپنے گھر میں رہ سکیں اور اپنے ملک میں رہ سکیں، اور اگر کوئی ان کی آزادی کو دبانے کی کوشش کرے تو وہ بھرپور جواب دیں۔ جبکہ نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو سعودی عرب میں بنانے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ AI ویڈیو میں پیش کیا گیا منصوبہ فلسطینی عوام کے حقوق اور خود مختاری سے متصادم ہے، اور اس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آنے کا امکان ہے۔ اسرائیل اور حماس کے حکام نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ مرنے والے قیدیوں کی لاشوں کے تبادلے اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، جس سے امید ہے کہ جاری نازک فائر بندی کم از کم مزید چند دنوں کے لیے برقرار رہے گی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے ہفتے سے اب تک 600 فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر رکھی تھی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ حماس نے قیدیوں کی رہائی کے دوران ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ دوسری طرف حماس نے اس تاخیر کو سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک ان فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، فائر بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ممکن نہیں ہوگی۔ خدشہ ہے کہ یہ تعطل اس فائر بندی کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، جس کا 1.5 ماہ پر مشتمل پہلا مرحلہ اس ہفتے کے آخر میں ختم ہوگا۔ لیکن منگل کی رات حماس نے اعلان کیا کہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب گروپ کے اعلیٰ سیاسی عہدیدار خلیل الحائی کی سربراہی میں ایک وفد قاہرہ کے دورے پر تھا۔ اس پیش رفت کے تحت 4 مزید ہلاک شدہ اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی واپسی اور فائر بندی کے تحت سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے رہائی کے لیے طے شدہ قیدی اور لاشیں بیک وقت اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی، اور ساتھ ہی فلسطینی قیدیوں کا ایک نیا گروپ بھی رہا ہوگا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار جو میڈیا سے بات کرنے کے مجاز نہیں تھے، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر لاشیں واپس لانے کے معاہدے کی تصدیق کی، مگر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ البتہ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ تبادلہ بدھ کو ہو سکتا ہے۔ وائی نیٹ نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں مصری حکام کے حوالے کی جائیں گی، بغیر کسی عوامی تقریب کے۔ اسرائیل، ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے حکام نے ان تقاریب کو قیدیوں کی بے عزتی قرار دیا تھا، اور اسرائیل نے گزشتہ ہفتے اس پر احتجاج کرتے ہوئے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کی تھی۔ اب یہ جو قیدی جس طرح رہا کیے جاتے ہیں حماس کی جانب سے، آپ دیکھیے گا کہ ان قیدیوں میں گزشتہ جو رہائی ہوئی تھی، ان میں سے ایک قیدی نے، جو حماس کے جنگجو تھے، جو وہاں پر محافظ ان کے کھڑے تھے، اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اور ایسے اور بھی بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ تعریف کرتے ہیں کہ جس طریقے سے حماس میں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل ہے جس طرح کے جبر اور ظلم کا شکار انہوں نے اس قیدیوں کو کیا، وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اب نئے معاہدے سے فائر بندی کے پہلے مرحلے کی تمام شرائط مکمل ہونے کا امکان ہے، جس میں 33 اسرائیلی قیدیوں کی واپسی شامل ہے، جن میں 8 لاشیں بھی شامل ہیں، جبکہ اس کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا۔ اس پیش رفت سے وائٹ ہاؤس کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی سٹیو وٹکوف کے متوقع دورے کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ وٹکوف، جو آئندہ چند روز میں خطے کا دورہ کرنے والے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ وہ دوسرے مرحلے کی بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔
جس میں نقابی تمام قیدیوں کی رہائی، مسلح کشیدگی کے مکمل خاتمے پر مذاکرات شامل ہوں گے۔ یہ مذاکرات ہفتوں پہلے شروع ہونے والے تھے لیکن شروع نہیں ہو سکے۔ یہ فائر بندی جو امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں طے پائی، اس نے 15 ماہ کی شدید جارحیت کو روکا۔ یہ عوامل دوسرے مرحلے میں شامل ہیں۔ ایک ہفتے میں 6 نوزائیدہ بچوں کی اموات۔ ناظرین، اسرائیل کی بربریت جوں کی دو برقرار۔ غزہ میں خون جماتی سردی کے باعث 6 نومولود دم توڑ گئے۔ ہسپتالوں میں داخل متعدد بچوں کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ حماس نے قابض حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی کئی بچے تشویشناک حالت میں مختلف ہسپتالوں میں موجود ہیں۔ قابض اسرائیلی حکومت نے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو محصور کر رکھا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے منگل کو بتایا کہ اسرائیلی جارحیت سے تباہ حال فلسطینی علاقے میں سردی کی لہر سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 6 نوزائیدہ بچے جان سے گئے۔ ایجنسی کے ترجمان محمود باسل نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ شدید سردی کی لہر اور گرمائش کم ہونے کے نتیجے میں ہم نے گزشتہ ہفتے سے آج تک 6 نوزائیدہ بچوں کی اموات ریکارڈ کی ہیں۔ ترجمان حماس کے مطابق فلسطینیوں کو ضروری امدادی سامان، طبی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ معاملے پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور بے حسی قابل مذمت ہے۔ غزہ میں ایک طرف شہریوں کو اسرائیل کی بمباری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں خوراک کا بحران اور سخت سردی بھی ان کی جانیں لینے پر تلی ہوئی ہے۔ سرد موسم نے 6 معصوم فلسطینی بچوں کی جان لے لی ہے جن کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا۔ اگرچہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری فائر بندی سے غزہ میں پہنچنے والی انسانی امداد کا حجم بھی بڑھ گیا ہے، لیکن لاکھوں فلسطینی خیموں میں رہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے سابقہ گھروں کے ملبے کے باہر خیمے لگا رکھے ہیں اور سخت سردی میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس نے کئی بار اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غزہ کے 24 لاکھ لوگوں تک پناہ گاہوں کی فراہمی روک رہا ہے، اور یہ صرف الزام نہیں بلکہ اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بارڈرز پر اس کو روک دیا جاتا ہے، مختلف امداد کو روکا جاتا ہے، پیرامیڈکس کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، خیموں کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، ڈاکٹرز کو اس جنگ کے اندر اغوا کیا گیا اور اب ان کی سہولت بھی پراپر طریقے سے وہاں پر میسر نہیں ہونے دے رہی۔ غزہ کی زیادہ تر آبادی اسرائیلی جارحیت کے دوران کم از کم ایک بار بے گھر ہو چکی ہے۔ اس نے 6 نوزائیدہ بچوں کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان روکنے کو قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ثالثوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ غزہ میں پناہ گاہ، گرمائش اور فوری طبی سامان جیسی ضروری اشیاء کے داخلے کی سہولت فراہم کی جائے۔ یہ غزہ کے بچوں کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ PFBS ہسپتال کے صحت عامہ کے اہلکار ڈاکٹر سعید صالح نے منگل کو خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا تھا کہ کس طرح وہاں پر سردی بڑھ رہی ہے اور وہاں پر بچوں کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا ہے۔ پھر ایک ایسے گھر کے حوالے سے بھی پیشکش کی گئی تھی جس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ گھر روانہ بھی کیے گئے تھے لیکن اسرائیل کی جانب سے ایک بارڈر پر ان کو روک لیا گیا تھا۔ یہ موبائل گھر اس لیے وہاں پر لائے جا رہے تھے کہ لوگوں کو سردی سے بچایا جا سکے، اور جن خیموں میں وہ رہ رہے ہیں یا وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں یا وہ اپنے گزشتہ گھر کے ملبے کے سامنے ہیں تو ان کو ایک ایسا موبائل گھر دے دیا جائے جہاں پر وہ تھوڑا عرصہ سکون کر لیں جب تک ان کے گھر کو دوبارہ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ 10 سے 15 سال تو صرف ملبہ ہٹانے کو لگ جائیں گے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 سے زائد سال لگ سکتے ہیں یہ ملبہ ہٹانے میں، اور پھر تعمیراتی کام کے لیے 3 سے 4 اس حوالے سے 30 سے 40 سال لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ موبائل ہاؤسز کے حوالے سے ایک پروجیکٹ پیش کیا گیا تھا جو اسرائیل نے نہیں ہونے دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 19 جنوری کو فائر بندی کا معاہدہ ہوا جس کا مقصد 16 ماہ سے جاری مسلح کشیدگی کا خاتمہ اور قیدیوں کا تبادلہ تھا۔ حماس نے بچوں کی اموات کی ذمہ داری اسرائیل کی مجرمانہ پالیسیوں پر ڈالی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے فوری طور پر ان اموات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بین الاقوامی امدادی حکام کا کہنا ہے کہ امداد غزہ پہنچ رہی ہے لیکن ترسیل میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ امداد تو بھیج رہے ہیں لیکن وہاں پر پہنچائی نہیں جا رہی، اور یہ ہٹ درمی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل کے اپوزیشن رہنما یائر لیپڈ نے منگل کے روز تجویز کیا کہ غزہ کی پٹی تقریباً 8 سال کے لیے مصر کے کنٹرول میں دے دی جائے اور اس کے بدلے میں مصر کو قرضوں کے معاملے میں بھاری ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ مصر غزہ کی پٹی کی انتظامی ذمہ داری قبول کرے۔ یہ مدت کم از کم 8 سال تک ہونی چاہیے اور بڑھا کر 15 سال بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ اسرائیل کے انتہا پسندوں کے دفاعی فورم فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسی نامی تھنک ٹینک سے واشنگٹن میں گفتگو کر رہے تھے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اس تجویز کے بعد امریکی منصوبے کے مطابق غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو مصر منتقل کرنے کا کیا معاملہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آگے مزید کچھ سالوں تک بڑھایا بھی جا سکتا ہے، جبکہ اس پر مصر نے رد عمل یہ دیا ہے کہ مصر یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کا کسی بھی منصوبے کو نہیں مانتے ہیں۔
یہ اس وقت حماس کے پاس ہے اور یہ حماس کا ہی علاقہ ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے لے کر تقریباً 15.5 ماہ تک غزہ سے حماس کے خاتمے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے طویل جنگ لڑی ہے، تاہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے بھی متبادل تجاویز کی طرف توجہ مبذول کر لی ہے، جبکہ مصر نے مستقبل میں غزہ کی پٹی کے انتظامی امور چلانے کے حوالے سے کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ العربیہ نیوز کے ذرائع کے مطابق مصر نے باور کرایا ہے کہ غزہ کو فلسطینی ہی چلائیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مصر نے اہل غزہ کی ہجرت کے بغیر اس کی تعمیر نو پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم یائر لیپڈ نے کہا تھا کہ حل یہ ہے کہ مصر 8 برس کے لیے غزہ کی پٹی کے انتظامی امور سنبھال لے۔ اس مدت کو 15 برس تک بڑھانے کا اختیار بھی سامنے لایا تھا، لیکن مصر کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک اور اہم معاملہ ناظرین یہ ہے کہ یہ حالات سازگار بنائے جانے تک اور غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کارروائی انجام دی جائے گی۔ یہ ایک رکن کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں نے واشنگٹن میں غزہ کی جنگ میں اگلے مرحلے کے لیے پلان پیش کر دیا ہے۔ مصر 15 برس کے لیے غزہ کی پٹی کے انتظامی امور اور پھر جو دعویٰ وہ کر رہا ہے، جو جنگ سے وہ حاصل نہیں کر سکا، اب وہ اس طرح اسرائیل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جنگ سے تو اس نے کوشش کی کہ وہ غزہ میں حماس کا خاتمہ کر دے، لیکن ایسا ہوا نہیں اور آخرکار اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس کے بعد پھر اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات اور پھر کسی طرح ہم ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ منتقل کر دیں، کیونکہ وہ ان پر بزور طاقت تو قابو نہیں پا سکتا اور نہ ان کو ہرا سکتا، اور اسے پتہ ہے اگلی دفعہ پھر اگر اٹیک کیا تو پھر ایسا ہی جواب اور اس سے بڑھ کر جواب دوبارہ ملے گا۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔